ہمارے گاؤں میں ایک نرس نے کلینک کھول لیا. وہ عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی، لیکن وہ ہمیشہ برقع پہن کر کرتی تھی. میں بھابھی کے ساتھ اس کی کلینک گئی تو مجھے اس عورت پر شک ہوا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت سخت تھے اور وہ بہت کم بول رہی تھی. اگلی بار میں بھابھی کے ساتھ گئی تو میں ہاسپٹل میں اس کے کمرے میں چھپ گئی. جب وہ اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے لگی تو میری چیخیں نکل گئی. وہ تو میرا نام سمیرا ہے. میرا ایک مسئلہ تھا کہ ہمیشہ میرے گردے میں درد رہتا تھا. ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، یہاں پہلے الٹرا ساؤنڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے دوائی دینے میں ڈاکٹر کو مشکل ہوتی تھی. پھر خیر سے یہاں ایک نرس نے کلینک کھول لیا اور وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرنے لگی. سب عورتیں اب اس کے پاس ہی جا رہی تھیں اور خوش بھی تھیں، کیونکہ اس کے علاوہ ایک ہی ڈاکٹر تھا جس کے پاس عورتیں جانے سے کتراتی تھیں. میرا اپنا یہی مسئلہ تھا اور اب مسئلہ حل ہو گیا تھا. میں بھی الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تو دیکھا کہ اس عورت کا نام مریم ہے اور وہ ہمیشہ برقع پہن کر رکھتی تھی. لمبے قد کی عورت تھی، بہت کم بولتی تھی، جملوں کا جواب الفاظ میں دیتی تھی، سر کو جھکا کر رکھتی تھی. میں نے الٹرا ساؤنڈ کروانا تھا، پر گھر سے کال آ گئی کہ جلدی واپس آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے جانا پڑا. پر وہ مہمان خیر سے نہیں آئے تھے. میرے چچا بری طرح رو رہے تھے، وہی گھر آئے تھے. پہلے تو کچھ بتاتے نہیں تھے، بس یہ کہتے تھے کہ میری عزت لٹ گئی، ہائے میری فائزہ. ان کی بیٹی فائزہ کا نکاح میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمیں تو لگا کہ فائزہ بھاگ گئی ہے، کیونکہ جس طرح چاچو کہہ رہے تھے کہ میری عزت لٹ گئی ہے، ان کی عزت تو فائزہ ہی تھی. اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور کروڑوں کی جائیداد کی مالک بھی تھی. ہم نے اس کی جائیداد دیکھ کر اپنے بھائی کی شادی اس سے نہیں کی تھی، بس وہ ہمارے خاندان میں ہمارے بھائی کی عمر کی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ شادی کروا دی جائے، اور اس میں بھائی کی مرضی بھی تھی. لیکن جب چاچو نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی بیٹی کی عزت لٹ گئی ہے تو ہم حیران رہ گئے، کیونکہ وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، کسی نے اس کی عزت پر حملہ نہیں کیا تھا. یہ سب گھر میں ہی ہوا تھا. اور صبح یہ بات پتہ چلی جب فائزہ کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا گیا، اسے پکڑ لیا گیا تھا. میرا بھائی گھر پہ نہیں تھا. ہم سب بھی بہت دکھی تھے کہ یہ ہمارے گھر کی بچی کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہونے والی بہو کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں اور عزت تو سب کی بیٹیوں کی قیمتی ہوتی ہے. بہت دکھ ہوا ہمیں. فی الحال تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی. جب یہ بات اپنے بھائی کو بتائی تو وہ بھی ششدر رہ گیا، خاموش ہو گیا. یا اگلے 3-4 دن تک میرے چاچو روز گھر آتے رہے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بہت بری ہے، بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اگر اس کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا تو وہ مر جائے گی. آپ لوگ یہ نکاح نہیں توڑنا، اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا نا، آپ لوگ اس کو قبول کر لیں. میں آپ لوگوں کے پاؤں پڑتا ہوں. میرے ماں باپ اس معاملے میں چپ تھے، کیونکہ آخری فیصلہ میرے بھائی کا ہی تھا. اور میرے بھائی نے جو فیصلہ سنایا کہ ہم سب حیران رہ گئے. یہاں تک کہ میرے امی ابو نے بھی اسے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو بیٹا، لیکن اسے کہا کہ میں فائزہ سے شادی نہیں کروں گا اور اس کے نام طلاق بھیج دوں گا. میری ساری زندگی کا سوال ہے، میں انجینئر بن رہا ہوں، آگے میری زندگی میں بہت کچھ ہے. مجھے ایک ایسی ہمسفر چاہیے جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے. ایسی لڑکی نہیں جس کی عزت لٹ چکی ہے اور وہ ذہنی مریض بن گئی ہے. ہاں وہ مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی. لیکن اب اس کو ایک داغ لگ گیا ہے اور آنکھوں دیکھی مکھی مجھ سے نہیں نکلی جائے گی. میری امی کا کہنا تھا کہ خاندان کی بچی ہے اور اتنی ساری جائیداد بھی ہے، اس کے نام پھر جو ہوا وہ ایک دن سب بھلا دیں گے. لیکن میرے بھائی نے کہا کہ اس سے زیادہ جائیداد میں خود کما لوں گا، لیکن یہ نہیں ہونے دوں گا. اور کیا پتا کہ وہ اسی لڑکے کو جانتی ہو. آج کل کی لڑکیوں کا تو آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں. لڑکی کے پاس فون ہے تو پھر آپ اسے چاہے 4 دیواری کیا لوہے کے پنجرے میں بند کرو تو بھی آپ کی عزت برباد کر دے گی، کیونکہ آج کل تو کوئی دیوار بھی کسی کو نہیں روک سکتی ہے. کیا پتا اسی کے ساتھ چکر چلا ہو اور جب معاملہ خراب ہو گیا ہو تو کہہ دیا کہ عزت لٹ گئی ہے، کوئی چور تھا. میرے چچا کا کہنا تھا کہ میں نے اس کو دور سے دیکھا ہے، اس کا قد لمبا تھا اور بڑے بڑے ہاتھ تھے اور سانولا سا رنگ تھا، لیکن اس کی پہچان نہیں کر پایا. اس لیے رپورٹ بھی کمزور بنی اور ہم اس شخص کو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ کیسے ڈھونڈیں گے، خود کا ہی تو کیا دھرا ہے. پتہ نہیں میرا بھائی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا. وہ بھی مردوں کی طرح سوچ رہا تھا. میرے بابا بھی اس معاملے میں بڑے دکھی تھے، کیونکہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی. یہاں تک کہ امی نے بھی بھائی کو کہا کہ ایسا نہیں کرو، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہو. لیکن میرے بھائی نے کسی کی ایک نہ سنی اور بنا کسی سے آخری مشورہ کیے طلاق نامہ چاچو کے گھر بھجوا دیا. اس کے بعد چاچو کی صرف آخری کال آئی تھی کہ آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، آپ لوگ تو اپنے تھے اور گنتی کے تو بچے تھے ہمارے. آپ کی بھی بیٹی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. بابا تو خود مجبور تھے، وہ کیا کر سکتے تھے. لیکن اگلے ہی دن ایک اور خبر ملی جو کہ بہت ہی بری خبر تھی، اور وہ یہ
کہ میری کزن فائزہ نے خودکشی کر لی تھی. شاید اس کی زندگی کی ڈور اسی امید پر بندھی ہوئی تھی کہ میرا بھائی اسے قبول کر لے گا اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میرے بھائی نے تو سیدھا طلاق نامہ ہی بھیج دیا. ہمارے گھر میں بھی شور مچ گیا. میری امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جو کہ بالکل روایتی ساس تھی، لیکن آج وہ بھی رو دی. انہوں نے کہا کہ بہت برا ہوا. جوان جہان بچی کے ساتھ پہلے اس کی عزت لٹ گئی اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. انہوں نے کہا کہ کس منہ سے جائیں گے، لیکن جب یہ لوگ گئے تو چاچو نے کوئی بات نہیں کی. وہ بس چپ تھے اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے. ان کی ایک ہی بیٹی تھی. میرے بھائی نے بھی وقتی افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کا مر جانا ہی اچھا تھا، نہیں تو کیا کرتی، کسی نے اسے قبول تو کرنا نہیں تھا. بار بار کی اذیت سے اچھا ہوا کہ اس نے اپنی عزت خود ہی ختم کر دی. پتہ نہیں میرے بھائی کو کیا ہو گیا تھا، پر کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے. چاچو نے بھی اپنی ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ دی اور یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. اس کے بعد نہ تو گھر میں کوئی چاچو کا نام لیتا تھا اور نہ ہی کوئی فائزہ کا. آہستہ آہستہ یہ بات ایسے ختم ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں. ایک رات پھر میرے گردے میں بہت زیادہ درد ہوا اور میرا مسئلہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں میرا بھائی اپنی پسند کی ایک لڑکی کو بیاہ کر لے آیا جو اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی. اس کا نام روشن آ رہا تھا. لڑکی یہ بھی بہت اچھی تھی، گھر والوں کی پسند نہیں تھی لیکن پھر بھی سب کا خیال کر رہی تھی. اس کو میں نے بتایا کہ میرے گردے میں بہت درد رہتا ہے تو اس نے کہا کہ پاگل، گردے کے درد کو سنجیدہ لیتے ہیں. وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، یعنی کہ اسی نرس کے پاس. اس نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا تاکہ پتا چلے کہ اندر پتھر ہے یا ریت ہے یا پھر آپ کو انفیکشن ہوا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے بھابھی کو باہر بھیج دیا اور میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی. اس نے الٹرا ساؤنڈ کرنے میں پورا آدھا گھنٹہ لگایا اور اس کی عجیب سی بڑی بڑی آنکھیں میرے وجود کو گھور رہی تھیں. مجھے تو ویسے ہی الٹرا ساؤنڈ کروانا پسند نہیں تھا، چاہے عورت بھی کر رہی ہو، پھر بھی مجھے بہت شرم آتی تھی. خیر الٹرا ساؤنڈ ہو گیا تو اس عورت کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اسے سانس چڑھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، اب آپ کو دوائی لکھ کر دے دیتی ہوں. وہ دوائی لکھ رہی تھی تو میں نے اس کے ہاتھ دیکھے. اس کے ہاتھ بڑے ہی عجیب سے مردانہ لگتے تھے، لیکن میری جو بھابھی آئی تھی اس کے ہاتھ بھی ایسے ہی تھے. آج کل تو عورتوں میں کوئی نزاکت ہی نہیں رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، میرے ہاتھ بہت نرم تھے. میں نے اپنے ہاتھوں کا موازنہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ کیا، لیکن کوئی اور بات میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی. اس نے دوائی دی. اس نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد پتا چلے گا کہ اثر ہوا ہے یا نہیں، پھر سے الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی. اس نے کہا کہ ریت ہے آپ کے گردوں میں اور اس کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہے. اس کی دوائی سے مجھے آرام تو بالکل نہیں آ رہا تھا، لیکن میری بھابھی نے کہا کہ دوائی جتنے دن کی دی جاتی ہے پوری کھانی چاہیے، اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے. لیکن ہمیں ایک اور خبر ملی اور وہ یہ کہ میرے چاچو بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے. ان کی بیٹی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے. یہ 6 مہینے انہوں نے بیماری میں گزارے تھے اور مرنے سے پہلے انہوں نے میرے بابا کو کال کی تھی. میرے بابا ایک صحافی تھے، اس لیے ان کا فون ہمیشہ ریکارڈنگ پر ہوتا تھا. انہوں نے جب وہ ریکارڈنگ ہمیں سنائی تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے تھے اور وہ پوری طرح رو رہے تھے. اس کال میں میرے چاچا نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ ہے نا، وہ صرف تمہارا نہیں ہے، میرا بھی ہے اور میری بیٹی کا بھی تھا. تمہارا بیٹا میری بیٹی کا قاتل ہے. اگر وہ اسے طلاق نہیں بھیجتا تو وہ کبھی بھی خودکشی نہ کرتی. تمہارے بیٹے کو موقع ملا تھا ایک نیکی کرنے کا، لیکن اس نے نہیں کی. اس کی بھی آہ لی اور آج میں بھی اسے آہ دیتا ہوں کہ وہ کبھی خوش نہیں رہے گا. جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ ہوگا. مکافات عمل ہوگا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. بابا نے ریکارڈنگ پوری ہونے سے پہلے ہی بند کر دی. بابا بھائی سے ناراض رہتے تھے، اس کے بعد کچھ نہ بولے. میری بھابھی کو جب میں نے ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران ہوئی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ان کو حق ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا ہمسفر پسند کرے اور پھر اس کے ساتھ رہنے کے لیے اگر وہ خواہش کرے تو اس میں کیا برا ہے. میں نے اپنی بھابھی کو کہا کہ برا تو نہیں ہے، لیکن بیچاری نے بات دل پر لے لی. اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. ہماری وجہ سے تو اس کا گھر اجڑ گیا ہے. دل ہی دل میں میں بھی فائزہ کی طرفدار تھی کیونکہ وہ میری دوست بھی تھی اور کزن بھی. یہ والی بھابھی اچھی تو تھی لیکن اپنی دنیا میں رہتی تھی کیونکہ یہ بھی پیسے کماتی تھی، اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ غرور تھا. ساتھ اس نے بھائی کو اپنے اشاروں پر نچایا ہوا تھا. بھائی نے اس کے لیے پچھلے دنوں امی سے بھی بدتمیزی کی تھی. میرے ساتھ اچھی تھی کیونکہ یہ گاؤں تھا اور یہ والی بھابھی شہر سے آئی تھی تو اسے بار بار چیزیں لینے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا. شہر یہاں سے آدھا گھنٹہ ہی دور تھا. اکیلی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میرے ساتھ بنا کر رکھتی تھی. مجھے پتا تھا کہ اس کی نیت کیسی ہے. میں انسان کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتی تھی کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط. شاید مجھے اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت ملی تھی اور میرا دماغ بھی شکی سا تھا. مجھے بات کی تہ تک جانا اچھا لگتا تھا. میں نے 1 ہفتے تک دوائی کھائی لیکن کوئی فرق نہ پڑا. اس نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد دوبارہ آنا. میں نے سوچ لیا
کہ میں الٹراساؤنڈ تو اس سے کرواؤں گی لیکن دوائی اس سے نہیں لوں گی، کیونکہ الٹراساؤنڈ تو ضروری تھا، پتا چلتا اندر ہو کیا رہا ہے، اور وہ عورت تھی تو الٹراساؤنڈ تو وہی کر سکتی تھی۔ لیکن سوچا کہ ڈاکٹر سہیل سے ہی دوائی لوں گی، کم سے کم ڈاکٹر کی دوائی سے 1-2 دن کا آرام تو آ جاتا تھا۔ اس کی تو پوری ہفتہ دوائی کھائی پھر بھی کوئی آرام نہیں آیا۔ اس نے چھوٹا سا ہاسپٹل بنا رکھا تھا، اس کو ہسپتال نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں صرف 4 ہی کمرے تھے۔ خیر میں نے بھابھی سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں۔ جب وہ ہر دوسرے دن مجھے بازار لے جاتی تھی، 2 ہفتے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر بھی 2 ہفتے بعد میرے ساتھ کلینک بھی آ سکتی تھی۔ میں کلینک گئی لیکن الٹراساؤنڈ کرتے ہوئے مجھے شک پڑنے لگا۔ وہ اس طرح کے الٹراساؤنڈ کر رہی تھی کہ جیسے اس نے کسی عورت کو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بس کر دو، اتنا لمبا تو الٹراساؤنڈ نہیں ہوتا۔ مجھے اس سے عجیب سا احساس محسوس ہوا تھا، میرا دل تنگ ہونے لگا تھا۔ میں جلدی جلدی اٹھ گئی اور الٹراساؤنڈ پورا بھی نہیں کروایا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اس طرح تو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کہ گردہ ہی تو چیک کرنا ہے، تم نے تو میری انتڑیوں کا ناپ لینا شروع کر دیا ہے۔ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اس عورت کے ہاتھ اتنے زیادہ سخت کیوں تھے، اس کے ہاتھوں میں عجیب سا احساس کیوں تھا، اور یہ بات بھی بہت کم کرتی تھی۔ اور آج کل کے دور میں کون سی ڈاکٹر شرعی پردہ کرتی ہے، دستانے بھی پہنے ہوئے ہوتی تھی۔ اس نے کبھی کبھی جرابیں تو ہمیشہ ہی پہنی ہوتی تھی، جبکہ اتنی گرمی کا موسم تھا، اکیلی ہی تو بیٹھی ہوتی تھی۔ ایک نرس اور ایک کمپاؤنڈر ہی رکھا ہوا تھا، پھر اتنا بھی کیا پردہ کرنا۔ اب مجھے شک پڑ گیا، اور میری ایک دوست نے بھی مجھے کہا کہ مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوا۔ وہ بھی اس کے پاس 2 ہفتے پہلے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ دوائیوں سے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن الٹراساؤنڈ سے تسلی سے کرتی ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی سائنس پروجیکٹ کر رہی ہیں۔ جو بات میری دوست اور میرے دماغ میں آ چکی تھی، اگر وہ سچ نکلتی تو پھر تو بہت ہی برا معاملہ تھا۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں پتہ کر کے رہوں گی، کیونکہ مجھے اس نے پھر سے الٹراساؤنڈ کے لیے بلایا ہے۔ اس نے کہا کہ خیال سے رہنا۔ میں نے کہا تم فکر ہی نہ کرو، میں کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھوں گی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھیں گے۔ اگلے دن میں بھابھی کے ساتھ گئی تو بھابھی نے مجھے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہیں بیٹھو، تمہارا نمبر بڑی دیر سے آئے گا، میں قریب کی مارکیٹ سے گھر کی چیزیں لے آتی ہوں۔ میں تو پہلے ہی سے سوچ رہی تھی کہ بھابھی کسی طرح غائب ہو جائے، انہوں نے خود ہی کہہ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، میرا نمبر آ جائے گا تو پھر میں آپ کو کال کر دوں گی۔ اس کے بعد 10-15 منٹ ہو گئے، پھر آپ آ جائیے گا۔ بھابھی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد وہ کلینک بند کر دیتی تھی، لوگ واپس جا رہے تھے۔ اس نے سارے لوگوں کو بھیج دیا کہ مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ سے ڈاکٹر صاحبہ بیٹھیں گی، لیکن میں ہاسپٹل کے اندر ہی چھپ گئی اور ڈاکٹر صاحبہ کا پیچھا کرنے لگی۔ میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں گئی جس کی باہر کھڑکی تھی۔ جب اندر چلی گئی تو میں نے کھڑکی سے جھانکا، وہاں پر اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو کہ دور سے سفید رنگ کے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنا برقع اتارا اور کپڑے بدلنے لگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ میرے منہ سے خود ہی چیخ نکل گئی اور وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ عجیب سی شکل تھی اس کی، لمبا سکت تھا، سانولا چہرہ تھا، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں بھی بہت ہی بےہودہ تھے۔ ویسے تو مردوں کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ عجیب طرح کا شخص تھا۔ اس نے بآسانی مجھے دبوچ لیا اور میرے دماغ میں میرے چاچو کی باتیں آنے لگیں کہ جس نے فائزہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اس کا حلیہ بھی اس سے ملتا جلتا بتا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ میں چیخنے لگی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ پورے ہاسپٹل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نوکر تو اس کے اپنے ہی تھے، وہ اس کے خلاف کیوں بولتے، اور لوگ جا چکے تھے۔ میں خود آگ میں کودی تھی، بھابھی کو بھی بھیج دیا تھا، میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو فائزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی اور مجھے زمین پر ادمری حالت میں پھینک دیا گیا۔ بھابھی کو جب میں ملی نہیں تو وہ وہاں پر آئی، لیکن میں وہاں پر بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے ایک طرف چھپایا گیا تھا۔ پھر پولیس آ گئی اور اس کے بعد ان کو میں مل گئی، مجھے بازیاب کرا لیا گیا۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا، اس شخص کو بھی پکڑ لیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا مجرم ہے اور اسی طرح کے جرم کرتا رہتا ہے، اس نے ابھی تک 17 لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، جس میں سے ایک فائزہ بھی تھی اور ایک میں بھی۔ میری عزت لٹ چکی تھی، میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ 1 مہینے تک میں کسی کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی، کسی کو شکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ پھر میں اپنی امی کے پاس ہی رہتی تھی، ان کی گود میں سر رکھ کے روتی رہتی تھی۔ شاید مجھے چاچو کی آہ لگ گئی تھی، میرے بھائی کو سبق مل گیا تھا، میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ جو اس نے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ چاچو نے جس طرح رو رو کر آہیں دی تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی آہ اوپر نہ جاتی۔ کسی کا دل توڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے اور اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے سے سب سے زیادہ نیکی ملتی ہے۔ اگر یوں سب سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں تو پھر دل توڑنے سے سب سے زیادہ گناہ بھی تو ملتا ہے۔ امی کے ننیال کی طرف سے میرا ایک کزن لگتا تھا جس نے میرا رشتہ مانگا تھا، لیکن امی ابو نے انکار کر دیا کیونکہ اس کو کام بھی اچھا نہیں تھا اور شکل و صورت بھی مناسب تھی۔ جب ان لوگوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر سے رشتہ مانگا اور اس دفعہ میرے ماں باپ نے ہاں کر دی اور میں نے بھی۔ اس کا نام اسلم تھا، اس نے مجھے قبول کر لیا۔
اور شادی کی رات مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسی لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن اس کی حیثیت کو دیکھ کر انکار ہو گیا تھا۔ لیکن اب میں اس کی بیوی ہوں تو وہ میرا ہمیشہ بہت خیال رکھے گا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میری زندگی میں اسلم جیسا مرد آیا جس نے سب کچھ جاننے کے باوجود مجھے قبول کیا۔ اگر میری زندگی میں میرے بھائی جیسا کوئی مرد آ جاتا تو آج میرے پاس زندگی بھی نہ بچتی اور میں بھی فائزہ کی طرح شاید خودکشی کر لیتی۔ اسلم نے مجھے بہت سنبھالا اور اب اس کے ساتھ میری زندگی نارمل ڈگر پر آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بھائی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، ان کی بیوی بھی بانجھ ہے، بابا نے ان کو گھر سے جانے کا کہہ دیا ہے۔ اسلم بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری ہمت بڑھاتا ہے۔ دنیا میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، بس انسان کی پہچان ہونی چاہیے۔ جس انسان نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے، کیونکہ یہ 17 لڑکیوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ جس دن اس کو پھانسی ہوئی اس دن کے بعد سے جانے کیوں میرا دکھ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا۔ آج بھی فائزہ کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس پر بھی کیا گزری ہوگی، وہ تو اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ اس کے اور چاچو کے درجات بلند فرمائے۔ ہر نماز کے بعد میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔